رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم. ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ. صلوات علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، عزیزان اکرامی قدر، شبہ جمعہ کی مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ ہے سفر آخرت. انتہائی اہم موضوع جس کے متعلق ائمہ علیہ السلام کی روایات میں تاکید کی گئی کہ ان باتوں کو یاد کیا جائے اور اسے بیان کیا جائے. لیکن سامعین محترم، بلا شبہ یہ وہ موضوع ہے جسے اکثریت سننا ناپسند کرتی ہے. یہاں کی بات نہیں کر رہا، بالعموم بات کر رہا ہوں. اور جب کبھی ایسی مجالس ہوتی ہے تو پھر لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں، مولانا صاحب کیا کر کے چلے گئے، عوام کو بیچاروں کو آپ نے ڈرا دیا، بیچاری خوف زدہ ہے اور نہ جانے انہیں راتوں کو نیند نہیں آئے گی، آپ نے کیسی کیسی باتیں انہیں سنا دی. لیکن سامعین محترم، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پڑھنے والوں کی اور سننے والوں کی ایک مشترکہ ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ آل محمد کیا چاہتے ہیں اور پھر ان باتوں کو بیان کرنا چاہیے. لہذا سامعین محترم، یہ وہ موضوع ہے جس کے متعلق ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایت میں ہمیں بے تحاشا تاکید ملتی ہے. آپ جا کر دیکھیے تو معصومین علیہ السلام کی کئی روایت آپ کو ملے گی جس کے مفہوم کچھ یوں ہے کہ اپنی موت کو یاد کیا کرو، سامان سفر باندھ کے رکھا کرو، کبھی بھی تمہیں سفر پر جانا پڑ سکتا ہے. اس سفر سے مراد کون سا سفر ہے؟ سفر آخرت. سفر آخرت کی تیاری کرتے رہو. روایت آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، چوتھے امام کی وہ روایت کہ مولا رات کے وقت سفر کرنے کے لیے جا رہے تھے اور پھر راوی نے پوچھا کہ مولا کہاں جا رہے تھے؟ تو امام نے کہا میں تو سفر آخرت کا سامان جو ہے وہ جمع کر رہا تھا. اسی طریقے سے کئی روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اسی طریقے سے امام حسن کی روایت فرمائیں کہ ہر دن اپنی زندگی کا ایسا گزارو یہ سمجھ کر کہ گویا وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہے. آپ انصاف سے بتائیے، اس حدیث کو ذرا سا سمجھیے. اگر بالفرض یہاں پر کوئی آ جائے اور وہ کوئی ولی اللہ ہو جس کے پاس جو ہے وہ موت کا علم ہو، جو بتا سکتا ہو یہ بندہ جو ہے وہ کب مرنے والا ہے، ہو سکتا ہے پروردگار عالم نے کسی ولی اللہ کو یہ علم عطا کیا ہو، وہ آ کر آپ کو بتا دے حضور تیاری پکڑیے، کل جو ہے وہ آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش ہو جانا ہے. اور جو ہے
واقعی ایسا ہو کہ اگلا دن جو ہے وہ آپ کی موت کا دن ہو اور پروردگار عالم سے ملاقات کا دن ہو، ایمان سے بتائیے ہماری حالت کیا ہوگی؟ اس وقت یہی ہوگا، ہر بندہ جو ہے وہ گھر پر جائے گا، سب سے پہلے قضا نمازیں جتنی ہو سکے گی وہ قضا نمازیں اتارنے کی کوشش کرے گا، روزہ جو رہ گیا، جو خمس رہ گیا، جو صدقات رہ گئے، جو واجبات رہ گئے، ان کے متعلق وصیت کر کے جائے گا کہ دیکھو میرے بعد یہ کام کر لینا اور میرے فلاں مال سے جو ہے وہ یہ تمہیں کام کرنے ہیں، وصیت کر کے جائے گا۔ اسی طریقے سے لوگوں سے معافی مانگے گا کہ حضور غلطی ہو گئی، ہم نے فلاں دن آپ کا دل دکھایا تھا، ہم نے فلاں دن جو ہے وہ آپ کی غیبت کر دی تھی کہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سے توبہ کرے گا، پالنے والے اب تو بھی معاف کر دے۔ جب لوگوں سے معافی مانگ لی ہے تو انسان کا رویہ کیا ہوگا؟ جب اسے یہ بتایا جائے کہ تمہارا بھائی آج آخری دن ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو یہ نوبت ہی نہ ہے کہ تمہیں آخری وقت پہ اتنی تیاری کرنی پڑے، ایسے ہی ہر دن گزارو جیسے تمہارا ہر دن آخری دن ہے اس دنیا میں، اور تمہیں اگلے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش ہو جانا ہے۔ اگر پہلے سے ہی سب کر کے رکھو گے تو آخر میں جو ہے وہ یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہذا سامعین محترم، اہل بیت علیہ السلام نے بار بار تاکید کی کہ اپنے سفر آخرت کی تیاری کرو۔ لہذا سامعین محترم، اب یہ ہم انسانوں پر، ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر منحصر ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سفر کو اپنے لیے آسان بناتے ہیں، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ انسان ہی کے ہاتھ میں ہے اس سفر کو آسان بنانا، انسان ہی کے ہاتھ میں ہے اس سفر کو مشکل بنانا۔ چاہے تو اس سفر کو اپنے لیے آسان سے آسان تر بنا دے، چاہے تو اس سفر کو مشکل سے مشکل تر بنا دے، کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ کی حدیث، کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ہے آخرت کی کھیتی، یہاں تمہیں اتنا وقت دیا گیا جتنا ایک کسان کے پاس وقت ہوتا ہے، گویا جاؤ جلدی جا کر بیج بو کر آ جاؤ، پانی ڈال کر آ جاؤ اور ہماری بارگاہ میں تم واپس آ جاؤ۔ اب اللہ نے انسان کو دو قسم کے بیج دیے ہیں، یعنی ایک نیکیوں کے بیج ہیں، ایک جو ہے وہ گناہوں کے بیج ہے۔ اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے کہ نیکی کرو، ہاں حکم دیا کہ نیکیاں کرنی ہے۔ اللہ کی طرف سے جبر نہیں ہے کہ جو ہے وہ برائیاں جو ہے وہ تم کر کے ہی آؤ، نہیں، پروردگار عالم نے راستہ دکھا دیا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ کون سے بیج جا کر بو کر آتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی آخرت کو سنوارتے ہیں۔ نیکیوں کا بیج بو دیا تو سفر آخرت میں جو پھل ملے گا وہ ثواب کا ملے گا، اور اگر گناہوں کا بیج بو دیا تو بھی سفر آخرت میں جو پھل ملنے والا ہے اس کا نام ہے عذاب کا پھل۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بابا صلی اللہ محمد۔ تو سامعین محترم، اب تک کی گفتگو میں جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سفر کا آغاز کب ہوا، کب سے ہوا، کس موقع سے؟ ملک الموت کے آنے سے۔ جہاں اس نے سلامی دی، جہاں وہ آپ کے پاس آیا، اس نے حاضری لگائی آپ کے پاس، بس آپ کا یہیں سے سفر آخرت شروع ہو گیا۔ ملک الموت کے آتے ہی جو ہے وہ آپ کا سفر آخرت شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد روح کیسے نکلتی ہے یہ بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد غسل و کفن کے مراحل، اور اس کے بعد پہلی منزل جو آتی ہے جہاں انسان کو آ کر رکنا ہے، اس منزل کا کیا نام ہے؟ اس منزل کا نام ہے قبر۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنی پہلی منزل کو کس طریقے سے آسان بناتا ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے بے تحاشا روایت ہمارے سامنے پیش کر دی، دیکھو یہ کام ہے، اگر کر کے آئے تو یہ قبر گویا تمہارے لیے کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، 4 کام کر لینا قبر تمہاری دوست ہو جائے گی۔ وہ یقیناً 4 کام آپ کے اذان عالیہ میں ہوں گے، یہ چیزیں کر کے آ جاؤ قبر تمہاری دوست ہو جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں دوست کس طریقے سے پیش آتا ہے؟ نرمی سے پیش آتا ہے، دھیان رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، پہلی منزل کا نام ہے قبر، یہاں انسان کو رکنا ہے پہلی منزل پر۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ قبر کی جو راتیں ہیں اس میں جیسی پہلی رات ہے ویسی کوئی رات نہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی رات وہ ہوتی ہے جو مردے کے لیے نئی جگہ ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کی کوئی فریاد نہیں سنتا اور اس کی کوئی باتیں نہیں سنتا۔ پہلی رات، اسی لیے بار بار تاکید کی گئی کہ پہلی رات اگر آپ نے مرحومین کے لیے کچھ کر لیا تو اس مرحوم کی آخرت کی زندگی جو ہے وہ سمجھ جائے گی۔ اس طریقے سے بار بار حکم دیا گیا صدقہ دے دو مرنے والے کے لیے، آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ اسی طریقے سے نماز وحشت قبر۔ اچھا، پچھلی تقریر میں صدقے کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مرحوم کے لیے صدقہ دے دو، تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم صدقہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دیکھیے یہ روایت جو ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ ہے خیبر سے پہلے کا۔ خیبر سے پہلے مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ مسلمان خیبر سے پہلے کھجوریں بھی پیٹ بھر کر نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ خیبر میں علی کی تلوار کا صدقہ تھا جو گھر پر پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے۔ یہ علی کا صدقہ تھا کہ ان کے بچے سونے سے کھیل رہے تھے۔ یہ علی کا صدقہ تھا کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتے تھے۔ لہذا امیر المؤمنین کی برکت سے پھر سارے کے سارے مسلمان پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے، ورنہ پہلے مفلسی کی زندگی۔ لہذا جب رسول اللہ نے اعلان کیا کہ دیکھو
اپنے مردے کے لیے صدقہ دے دیا کرو، یہ بہت اس کے لیے کام آئے گا۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، ہم غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم صدقہ دے دیں۔ تو رسول اللہ نے کہا اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے تو پھر کیا کرو؟ پھر نماز وحشت قبر پڑھو۔ دیکھیے سامعین محترم، یہ حدیث بیان کرتی تھی، لیکن خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ آئے کہ نماز وحشت قبر کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بس صدقہ ہی جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ بالکل صدقے کو ہمیشہ مقدم رکھیے، صدقہ دینا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز وحشت قبر کو بالکل ہی آپ نے فراموش کر دیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی دوسری روایت بھی ہیں جہاں پر نماز وحشت قبر کی تاکید ملتی ہے، جہاں پر یہ کہا گیا کہ نماز وحشت قبر مومنین کے لیے ادا کرو۔ اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اور مزید آپ کے اذہان عالیہ میں روشن کرنے کے لیے تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے، ایک حکایت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک عالم جن کا تعلق تھا ایران سے، ایران کا ایک شہر یا ایک علاقہ جس کا نام تھا عراق، ٹھیک ہے، آج بھی وہ علاقہ موجود ہے عراق۔ اس کا پہلے جو نام تھا وہ تھا سلطان آباد، ٹھیک ہے، ایران کا علاقہ۔ یہاں پر ایک ہمارے عالم دین تھے جن کا نام تھا ملا فتح، ٹھیک ہے، ان کو سب ملا فتح کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ ان کی ایک عادت تھی جو آج کل بعض مومنین کی بھی عادت ہوتی ہے۔ کیا عادت تھی؟ کہ جو کوئی مومن یا مومنہ اس دنیا سے گئی اور خبر پہنچ گئی کہ مومن یا مومنہ اس دنیا سے آج چلی گئی ہے، ان کی عادت ہوتی ہے کہ نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں ان کے لیے۔ آج بھی بعض مومنین کی عادت ہوتی ہے، آپ ہمارے بزرگوں میں عادت کو پائیں گے کہ جیسے ہی خبر ملی کہ فلاں بندہ چلا گیا ہے، یا اگر خبر نہ بھی ملی تو نیت کر لیتے دنیا میں جو کوئی مومن یا مومنہ گئی ہے اس کی طرف سے نماز وحشت قبر ادا کر رہے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں میں بذات خود جانتا ہوں۔ لہذا اس عالم دین کی بھی یہ عادت تھی، جو مومن مومنہ دنیا سے گئی، عادت کیا ہے؟ نماز وحشت قبر 2 رکعت پڑھ لی اس کے لیے۔ ایک دن اس عالم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کیا میرے بھائی کو جانتے ہیں؟ کہا تم کون ہو؟ تم سے میں پہلی بار مل رہا ہوں، تمہارے بھائی کا بھی مجھے کچھ نہیں پتا۔ کہا کہ نہیں، آپ میرے بھائی کو جانتے ہیں، یقیناً آپ نے میرے بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے جبھی وہ آج اتنے خوشحال حالت میں ہیں۔ تو اس عالم کو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا کہ جس سے اس کے بھائی کی زندگی بن گئی۔ کہا کون ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دراصل کچھ عرصہ پہلے میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا تھا اور اس نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ کہا میں بھائی ہوں، اس کے ساتھ رہتا تھا، میں یہ جانتا تھا کہ وہ گنہگار تھا اور اس کے گناہ بہت زیادہ تھے، اور میں یہ بھی جانتا تھا اس کا انجام اچھا ہونے والا نہیں، اتنا مجھے پتا تھا۔ کہا جب ہم نے اسے دفن کر دیا، کچھ عرصہ گزرا، کل کی رات میرا بھائی میرے خواب میں آ گیا۔ کہا میں نے دیکھا میرا بھائی بڑے خوشحال حالات میں ہے اور بڑا خوش ہے وہاں پر، اور ہنس کھیل رہا ہے وہاں پر ہماری زبان میں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ تم تو گنہگار تھے، یہ اچانک سے اتنی خوشحالی کیسے آ گئی؟ اور یہ باغات تمہارے آس پاس یہ سب کیا ہے؟ تم تو گنہگار تھے، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا اور بالکل ٹھیک سمجھا۔ کہا جب تم نے مجھے دفنا دیا تو ہر طرف سے عذاب نے مجھے آ کر گھیر لیا، ہر طرف سے عذاب ہونے لگا، طرح طرح کے عذاب جو ہے وہ آنے لگے۔ کہا لیکن ایک موقع ایسا آیا جب ہر طرف سے عذاب بڑھ رہا تھا، دائیں سے بائیں سے، سامنے سے پیچھے سے اوپر سے، ہر طرف سے عذاب آ رہا ہے۔ کہا ایک شخص آ گیا اور اس نے آ کر فوراً مجھے بچا لیا تمام عذاب سے۔ کہا کہ میں نے اس سے فوراً سوال کیا تعجب سے کہ تم کون ہو جو اس تاریکی میں، جو اس تنہائی میں، اس عذاب کے موقع پر میری مدد کرنے کے لیے آ گئے؟ کہا کہ مجھے ملا فتح نے بھیجا ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے اس عالم سے کہا کہ یہ وجہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا میرے بھائی کی مدد کی ہے؟ کہا میں تو تمہارے بھائی کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے کون سی مدد کی مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا۔ کہا ہاں میری ایک عادت ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جو بھی مومن یا مومنہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے میں اس کے لیے نماز وحشت قبر ضرور پڑھتا ہوں، نماز وحشت قبر ضرور ادا کرتا ہوں، میری عادت ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ دیکھیے ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، اگر کسی کا عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے ہوتا کیا ہے؟ عموماً جو ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے؟ جو اس کی زوجہ ہے وہ غم میں ہے، اسے ہوش نہیں ہے، جو اس کی اولاد ہے اس کو ہوش نہیں ہے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، جو دیگر لوائقین ہیں انہیں جو ہے وہ ہوش نہیں ہوتا کہ ہوا کیا ہے، باقی تمام افراد لگتے کون ہیں۔ لہٰذا جو پہلی رات کے کام ہیں وہ کرنا سب بھول جاتے ہیں، صدقہ دینا تھا وہ سب بھول گئے، اب دوسری رات کو دے رہے ہیں، دوسری رات بھی کام آئے گا، لیکن جو پہلی رات آنے والا تھا وہ اب کام نہیں آنے والا، یہ ہاتھ سے نکل گیا موقع۔ نماز وحشت قبر جو پہلی رات پڑھنی تھی اب وہ آپ بعد میں ادا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا سامعین محترم، انسان کو غم میں رہے یہ فطرت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کو وہ اعمال بھی کرنے چاہیے جو مرنے والے کو ساتھ ساتھ فائدہ بھی پہنچاتے جائیں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بابا انشاءاللہ واضح ہو گئی یہ بات کہ صدقہ جو ہے وہ اہم ہے،
اہم ترین ہے بلکہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز وحشت قبر بھی ضروری ہے. کسی کے ذہن میں یہ گمان اور یہ شبہ نہ آئے کہ پچھلی دفعہ حدیث سن لی لہٰذا اب نماز وحشت قبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سامعین محترم ایسا ہرگز نہیں ہے. نماز وحشت قبر کی ایک اپنی تاکید ہے، لیکن صدقے کو بہرحال مقدم رکھا جائے. لہٰذا سامعین محترم پچھلی تقریر میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ قبر کی ایک رکاوٹ ہے، اس کا نام تھا فشار قبر، یہ بیان ہو چکا تھا. ایک اور رکاوٹ جو ہر مرنے والے پر منحصر ہے کہ وہ رکاوٹ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے یا مشکل سے مشکل تر ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ منکر و نکیر کے سوالات. بڑا اہم مرحلہ ہے. کیا سوالات ہوں گے وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 6 سوال ہونے والے اور 3 سوالات ہونے والے، یہ آپ کی خدمت میں بیان ہو چکا ہے. لیکن منکر نکیر کے سوالات، لیکن دیکھیں سامعین محترم جو سوال پوچھنے آ رہا ہوتا ہے اس پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ سامنے والا جواب کیا دے گا. آپ جانتے ہیں، آپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس منزل سے گزر چکے ہو کہ اسکول میں ایک ٹیچر تھے اورل لینے والے، وائوا ایگزام لیتے تھے. اب جو ہے وہ ٹیچر ایسے تھے نرم و ملائم، کوئی بات ہی نہیں ہے، ساتھ میں جو ہے وہ مدد کرتے رہتے تھے، سب کچھ بتا دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، سب حل ہو گیا. لیکن ایک ٹیچر ہی ایسا تھا سارا یاد کر کے گئے، ان کو دیکھا اور سب کچھ بھول گئے. ایسا بھی ہوتا ہے. لہذا منکر و نکیر کا بھی یہی معاملہ ہوگا. مثال میں جو ہے وہ مناقشہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر صرف سمجھا ہے. بعض جو ہے وہ مرنے والے ایسے ہوں گے جن کے پاس منکر نکیر مبشر اور بشیر بن کر آئیں گے، یعنی خوشخبری دینے والے، ٹھیک ہے، بشارت دینے کے لیے. لیکن بعض ایسے ہوں گے جو شکل دیکھتے ہی، شکل و صورت دیکھتے ہی وہیں پر گھبرا جائیں گے اور سوالات کا جواب بھی نہ دے سکیں گے. لہذا سامعین محترم یہ منکر و نکیر کا مرحلہ بڑا اہم ہے. رسول اللہ سے پوچھ لیا کسی نے، یا رسول اللہ اگر منکر و نکیر کو دوست بنانا ہو تو کوئی طریقہ ہے؟ اسی روایت میں جو پچھلی تقریر میں عرض کی تھی کہ رسول اللہ نے جو بیان کیا تھا قبر کو دوست بنانے کے 4 طریقے. جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ منکر و نکیر کو دوست بنا سکتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا بالکل بنا سکتے ہیں. کہا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ کہا 4 کام کر لو، منکر و نکیر بھی اپنے ہو جائیں گے. اب دیکھیے سامعین محترم اس کو تھوڑا سا مثال سے سمجھیے، اگر پریکٹیکل رکھیں گے نا تو یہ مثال زیادہ سمجھ آئے گی. دیکھیے کیا کرم ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ بتا کر گئے کہ کیا کیا سوالات آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ایک تو انسان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ امتحان میں جائیں گے تو سوال کیا آئیں گے. اہل بیت علیہ السلام نے کرم یہ کیا کہ سارے سوالات بتا کر چلے گئے. اب اگر کوئی طالب علم ایسا ہو، کوئی چاہنے والا ایسا ہو کہ تیاری نہ کر کے جائے تو پھر اس کا اپنا قصور ہوگا، اہل بیت علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو سب کچھ بتا دیا تھا. اچھا دوسری پریشانی بھی حل کر دی، کیونکہ پیپر میں جو انویجیلیٹر آتا ہے، اب دیکھیے یہ ہمارے یہاں پر طالب علم ساتھی بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ کے، ہم ان مراحل سے گزر چکے ہیں. امتحان کے دنوں میں دروازے پر کھڑے ہوتے تھے کلاس کے اور دیکھ رہے ہوتے تھے آج کون آنے والا ہے، ٹھیک ہے، کون سا ٹیچر انویجیلیٹر ہے اور کون پیپر لینے والا ہے، کیونکہ اس پر سارا منحصر ہے. اگر ایسا ہے کہ وہ ہلنے بھی نہ دے تو پھر پریشان ہو جاتے تھے. بھلے سب کچھ آتا تھا لیکن پھر بھی پریشان ہو جاتے تھے. لیکن اگر ایسا ٹیچر آیا ہے کہ جو ہے وہ نرمی برتے گا، نقل کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی میں، نرمی برتے گا اور انسان کے جو ہے وہ کام آئے گا، سوالات سمجھا دے گا، تو انسان کا جو ہے وہ تھوڑا حوصلہ بڑھے گا. اہل بیت علیہ السلام یہ بھی طریقہ بتا کر گئے کہ دیکھو منکر و نکیر بھی دوست بن سکتے ہیں، یہ بھی آئیں گے تو نرمی سے پیش آئیں گے، ایسے کچھ کام ہیں یہ کر کر چلے جاؤ. یا رسول اللہ کون سے کام ہیں؟ رسول اللہ نے کہا 4 کام. کہا یا رسول اللہ پہلا، فرمایا صدق اللسان، جس کی زبان سچی ہوگی منکر و نکیر اس کے دوست ہوں گے. زبان سچی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جھوٹ نہ نکلے. بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو مذاق میں جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے. ان لوگوں کے ساتھ جب قبر میں مذاق ہوگا پھر پتا چلے گا کہ کیسے جو ہے وہ ہم زندگی میں لمحے لمحے پر جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے مذاق میں. بیچارہ کوئی طالب علم تھا، وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، ابھی وہ گیا نہیں ہے رزلٹ لینے کے لیے، پیچھے سے بتا دیا لٹک گئے تم، فیل ہو گئے، پاس نہیں ہوئے. اب وہ بیچارہ جو ہے اس کا آدھا ہارٹ فیل وہی ہو گیا کہ جو ہے وہ اہم ترین امتحان تھا اس میں فیل ہو گیا. لہٰذا بعض اوقات انسان جو مذاق میں جھوٹ کرتا ہے وہ بھی جو ہے وہ مہنگا پڑ جاتا ہے. کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو خودکشی کر لیتے، لوگ برداشت نہیں کر پاتے. لہذا اسی وجہ سے اسلام نے حرام کیا جھوٹ کو، چاہے سنجیدگی میں ہو چاہے مذاق میں ہو. لہذا اچھا اس جھوٹ سے بچنے کا طریقہ بھی ایسا نہیں ہے. اب کوئی کہے مولانا صاحب ہوتا ہے کبھی کبھی مذاق میں جو ہے وہ کچھ کہہ دیتے ہیں، یا کبھی جو ہے وہ زندگی میں ایسی پریشانی ہو جاتی ہے، ایسی مشکل آ جاتی ہے کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے ہمیں. اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل طریقہ ہے. اس طریقہ کا کیا نام ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جزاکم اللہ. توریہ. ٹھیک ہے، یہ توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ دیکھیں جھوٹ نہیں ہے، سچ بھی نہیں ہے. توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا بنا کر پیش لیا کہ سامنے والا کچھ اور سمجھا، آپ کا بتانے کا مقصد کچھ اور تھا. ٹھیک ہے، ایک مثال دیتا ہوں. امیر المومنین نے اپنی زندگی میں توریہ کیا ہے. میں مثال دیتا ہوں. امیر المومنین ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بالفرض ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے مولا. ایک شخص بھاگتے ہوئے نکلا وہاں سے اور اس نے مولا سے کہا کہ مولا پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے. اگر وہ آپ سے پوچھے کہ یہاں سے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ منع کر دینا، ورنہ مجھے ماریں گے. وہ بولتا ہوا نکل گیا. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد وہ پیچھے سے لوگ آ گئے اور انہوں نے دوبارہ مولا سے پوچھا، کہا کہ آپ نے کسی کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟
اب دیکھیے اگر مولا کہہ دے ہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس بیچارے کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، اور اگر کہہ دیں کہ نہیں دیکھا تو یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اب درمیانی راستہ کیا تھا؟ درمیانی راستہ تھا توریہ۔ کیا کیا مولا نے؟ مولا یہاں سے اٹھے اور دوسری جگہ پر جا کر بیٹھے۔ مولا نے کہا جب سے یہاں بیٹھا ہوں کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہے توریہ، اسے کہتے ہیں توریہ، یعنی آپ کا مقصد کچھ اور تھا، سامنے والا کچھ اور سمجھ گیا، اسے توریہ کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا انسان کو اپنی زندگی میں کثیر التوریہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہر بار جو ہے وہ توریہ کرتا رہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ لوگوں کو جب ایک دفعہ پتہ چل گیا نا یہ توریہ کرتا ہے، لوگ بولیں گے یہ ابھی بھی توریہ ہی کر رہا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز محمد۔ لہذا پہلا کام منکر و نکیر دوست بن جائیں گے، فرمایا صدق اللسان، زبان سچی ہو، ٹھیک ہے۔ اور میں نے جمعے کے خطبے میں بیان کیا تھا کام سارا زبان کا ہے بھائی۔ آپ دیکھیے یہ زبان آدھی چھٹان کی ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے 32 سپاہی آگے رکھ دیے ہیں، یہ کمبخت بار بار نکل جاتی ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے 32 سپاہی 32 پہرے دار آگے رکھ دیے کہ دیکھو اس کو سنبھال کر جو ہے وہ استعمال کرنا۔ اسی لیے روایت صبح نمودار ہوئی، زبان نے تمام اعضاء سے سوال کر لیا، سب خیریت سے ہو؟ کانوں سے، آنکھوں سے، پیروں سے، ہاتھوں سے، سب خیریت سے ہو؟ سب نے مشترکہ طور پر ایک جواب دیا۔ وہ جواب کیا ہے؟ تو نے خیریت سے رہنے دیا تو خیریت سے رہیں گے۔ سب یہی جواب دیتے، روایت کے جملے۔ اسی طریقے سے جناب لقمان کسی کے غلام تھے، مشہور لقب کیا ہو گیا ان کا؟ حکیم، کہ بہت جو ہے وہ حکمت سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں۔ کچھ لوگ آ گئے دعوت پر اور جناب لقمان کے مالک سے کہا کہ تمہارے غلام کے بڑے چرچے سنے، ذرا آج اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، بلایا گیا، کہا ایک جانور کو ذبح کرو اور اس کے بہترین اجزاء لے کر آ جائے، بہترین چیزیں اس کی لے کر آ جائے۔ جناب لقمان گئے، ذبح کر کے زبان اور دل لے کر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا اچھا یہ لے جاؤ، یہ نہیں کھانا، بدترین اجزاء لے کر آ جاؤ، سب سے بیکار اور سب سے برے اجزاء لے کر آ جاؤ۔ گئے اور دوبارہ زبان اور دل سامنے رکھ دیا۔ اب سارے جتنے آتے وہ سارے کے سارے ہنسنے لگے۔ کہا کہ تم اسے جو ہے وہ دانا کہتے تھے، اسے حکمت والا کہتے تھے، اسے یہ نہیں پتا کہ بہترین اجزاء اور بدترین اجزاء میں کیا فرق ہے، دونوں بار ایک ہی اجزاء لے کر آیا۔ تو مالک نے کہا دیکھو اگر لقمان نے کچھ کہا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہوگی، اس سے پوچھا جائے۔ اب جناب لقمان سے کہا بہترین اجزاء کے وقت بھی یہی، بدترین اجزاء کے وقت بھی یہی، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، بہترین بھی یہی ہے، بدترین بھی یہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اگر زبان اور دل ساتھ ساتھ ہو، جو دل کہے وہی زبان بھی بولے تو یہ سب سے بہترین اجزاء ہے، لیکن اگر دل کچھ کہتا ہے زبان پر کچھ آتا ہے تو یہی بدترین اجزاء ہے، اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ منافقت، ٹھیک ہے۔ دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ لا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں منافقت۔ لہذا سامعین محترم، پہلی بات جس سے منکر و نکیر دوست بنتے ہیں، کہا صدق اللسان، زبان سچی ہو۔ دوسری بڑی اہم ہے اور بڑی مشکل بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ترک الغیبت، غیبت کو چھوڑ دینا بڑا مشکل کام ہے۔ جس کو لگ جاتی ہے نا عادت، اس سے نہیں چھوٹتی۔ رسول اللہ کا فرمان ہے الغیبت تحت العاجز، جس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا نا وہ غیبت کرتا ہے۔ رسول کا فرمایا جس کے پاس کوئی کام نہیں ہے، جو بالکل عاجز ہے، کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ غیبت کرتا ہوا نظر آئے گا تمہیں، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے، ادھر کی ادھر، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کر دیا، وہ آپ کو یہی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا ترک الغیبت، غیبت کو چھوڑ دینا۔ فرمایا معصوم نے اجتنب الغیبہ، غیبت سے اجتناب کرو، فإنها اداب کلاب النار، کیونکہ یہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ معصوم نے فرمایا غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ آخری شخص توبہ کر کے مر گیا، اللہ سے معافی مانگ لی، جس کی غیبت کی تھی اس سے بھی معافی مانگ لی، فرمایا اب بھی آخری بندہ ہوگا جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا اگر توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو فرمایا پہلا بندہ ہوگا جو جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب غیبت کہتے کسے ہیں؟ پتہ ہے کسے؟ کوئی بتا سکتا ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے غیبت کا؟ دیکھیے ایک ہے ادھر کی بات ادھر کرنا، اسے جو ہے وہ چگل خوری کہتے ہیں، اسے عربی میں نمیمہ کہتے ہیں، جو آخری تقریر میں بیان کیا۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے غیبت کا؟ کسی کی بری صفت کو اس کے ایبسنس میں کسی اور کو بتانا۔ ہاں جزاکم اللہ۔ ایک بندہ ہے اس میں ایک بری صفت ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے اگر بری صفت نہیں ہوئی اور بیان کر دیا وہ تو تہمت ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں تھی نہیں، آپ نے بیان کر دی، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر اس میں صفت تھی، بری صفت ہے، لیکن آپ نے دوسرے کے سامنے اس کو بیان کر دیا، اس کو کہتے ہیں غیبت، ٹھیک ہے۔ برائی ہونے کے باوجود آپ نے بیان کر دیا، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا جو ہے وہ ہمارے یہاں معمول بن چکا ہے، عادت ہے۔ اچھا اتنا معمول بن چکا ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ غیبت کر رہے ہیں، ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ غیبت کر دی ہم نے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو میں مثال دوں، 4 بندے بیٹھے ہوئے کسی کے بارے میں جو ہے وہ برائی کر رہے ہیں،
کسی کے متعلق جو ہے وہ برائیاں ہو رہی ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ برائیاں ہو رہی ہیں، بس ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ کہانی قصہ ہو رہا ہے، ایسا ایسا ہوا، اس نے ایسا ایسا کیا، لیکن اس کے درمیان غیبت بھی ہو گئی، اس کا عیب آپ نے ایک بیان کر دیا، 4 بندے غیبت کر رہے ہیں، اچانک سے وہ سامنے سے آ گیا، ٹھیک ہے، جیسے ہی آیا آپ نے کیا کہا؟ حضور، آپ نے سے مراد جو غیبت کرتے ہیں، حضور ابھی آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا، کتنی لمبی عمر ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اس بیچارے کے جو ہے وہ برائی کر رہے تھے، لیکن کیا کتنی لمبی عمر ہے، ابھی آپ ہی کی باتیں ہو رہی تھی، لہٰذا جو ہے وہ یہ ڈبل گناہ ہے۔ کیوں؟ غیبت کی قسمیں، ایک قسم کیا ہے کہ عیب تھا، آپ نے بیان کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ غیبت کا بدترین درجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ مقاصد میں شیخ انصاری نے بیان کیا، کیا فرمایا؟ غیبت کا بدترین درجہ یہ ہے کہ جب وہ سامنے ہو تو اس کے منہ پر آپ تعریفیں کرو، جب وہ نہیں ہو تو اس کی برائیاں کرو، یہ بدترین درجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ نے صرف برائی بیان کر دی، یہ جو ہے وہ غیبت ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بدترین درجہ نہیں ہے غیبت کا۔ بدترین درجہ کیا ہے؟ آپ سامنے تعریف کرتے ہو، حضور کیا کہتے ہیں آپ کے، جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا، ارے چھوڑو یار اس کو، ٹھیک ہے، یہ بدترین درجہ ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہو گیا بھائی، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ایک دفعہ اس سے بہتر صلوات پڑھے مل کر بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھبرائے نہیں کرے بھائی، یہ جو ہے وہ کام اس لیے بتا دیں تاکہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اگر پہلے نہیں پتا تھا آج پتا چل گیا، آج سے ارادہ کر لیں اب نہیں کرنا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی خوف زدہ ہو جائے، ارے بھائی ہم نے تو زندگی میں اتنا ایسے ایسے کام کیے، نہیں بھائی، پروردگار عالم جو ہے وہ تواب ہے، اور پروردگار عالم یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے، لہٰذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ میں جو ہے وہ خود آپ ہی کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوں اور آپ ہی کے معاشرے میں رہتا ہوں، لہٰذا جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ خود سمیت آپ سے کہہ رہا ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر تو دوسرا کام جو بیان فرمایا رسول اللہ نے کہ منکر و نکیر دوست ہو جائیں گے، وہ کیا ہے؟ ترک الغیبت، غیبت چھوڑ دو، کسی کے عیب بیان کرنا چھوڑ دو۔ وہ اللہ جو سب کے عیب جانتا ہے، جب وہ چھپا رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو عیب بیان کرنے والے؟ جب وہ چھپا کر رکھ رہا ہے، جب اس کا لقب ہے ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا، تو تم کون ہوتے ہو جو عیبوں کو ظاہر کر دیتے ہو، دوسروں کے سامنے بیان کر دیتے ہو؟ لہذا سامعین محترم، اچھا یاد رکھیے گا، غیبت صرف کرنا حرام نہیں، سننا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں آپ کے سامنے کوئی بیان کرے آپ جو ہے وہ مزے لے لے کر سنیں، حضور ہم تو نہیں کر رہے غیبت، نہیں بھائی، غیبت سننا بھی حرام ہے، اسی لیے کہا گیا اگر کوئی آپ کے سامنے غیبت کرے، انسان ایسے بیزاری اختیار کرے کہ وہ خود خاموش ہو جائے۔ لہذا دوسرا کام جس سے منکر و نکیر دوست ہو جاتے ہیں، فرمایا ترک الغیبہ، غیبت چھوڑ دو۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، انشاءاللہ بات آپ تک پہنچ گئی۔ تیسرا کام وقول الحق، جب کہنا تو حق کہنا، حق کے علاوہ کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے؟ امیر المومنین کا فرمان ہے، فرمایا وقل الحق ولو علیہ، سنیے گا مولا کا فرمان، فرمایا حق بات کہو اگرچہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق کہو۔ اب سمجھ میں آیا؟ اسی امیر المومنین کو زیب دیتا ہے نا کہ رسول کہے علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اسی علی کو زیب دیتا ہے جو یہ کہے حق ہی کہو اگرچہ تمہارے خلاف ہی نہ نکلے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، ہمیشہ کہنا تو حق بات کہنا، کبھی بھی باطل کا ساتھ مت دینا۔ چوتھا اور آخری کام فرمایا تواضع لکل احد، فرمایا ہر کسی کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، ٹھیک ہے؟ تواضع کسے کہتے ہیں؟ عز و انکساری، آپ نے سنا ہوا ہے لفظ تواضع، یعنی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ پست اور ذلیل، خود کو اپنے آپ کو محسوس کرنا، اسے کہتے ہیں تواضع، ٹھیک ہے؟ 11ویں امام کا فرمان ہے التواضع نعمت لا تحصد، تواضع وہ نعمت ہے جس سے کوئی حسد بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے جتنی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، سب سے کوئی نہ کوئی حسد کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس مال ہے، ہو سکتا ہے آپ کا پڑوسی جو ہے وہ آپ سے حسد کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے، ہو سکتا ہے آپ کا فلاں دوست جو ہے وہ آپ سے حسد کرتا ہو، یار اس کے پاس بڑی گاڑی ہے۔ آپ جو ہے وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے وہ طالب علم ساتھی آپ سے جو ہے وہ حسد کرنے لگ جائے۔ آپ کے پاس جو ہے وہ اچھی اولاد ہے، ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے وہ کوئی دوست یار حسد کرے کہ یار اس کی اولاد کتنی اچھی ہے، کتنی بات مانتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہر نعمت پر حسد ہو سکتا ہے۔ 11ویں امام نے فرمایا تواضع واحد نعمت ہے جس سے حسد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو پست سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ذلیل سمجھ رہے ہیں، تو دوسرا کبھی نہیں چاہے گا کہ میں بھی اپنے آپ کو گرا ہوا سمجھوں، لہذا کبھی بھی اس نعمت سے حسد نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا فرمایا تواضع وہ نعمت جس سے حسد نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو بڑوں کے ساتھ بڑا جھک جھک کر ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں، ان کے پاس زیادہ ہے، اللہ نے انہیں بہت عطا کیا ہے، ان سے جھک کر ملو۔ لیکن جدھر جو ہے وہ کوئی ہم سے نچلے طبقے والا آ گیا، وہاں جو ہے وہ فوراً سینے چوڑے ہو گئے، کیونکہ ہمارے پاس ان سے زیادہ ہے۔ امام نے یہ نہیں فرمایا تواضع کرو، رسول نے فرمایا تواضع لکل احد، ہر ایک کے ساتھ، امیر ہو یا غریب ہو فرق نہیں کرنا، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر لہذا سامعین محترم،
بیان کیا شروع میں، ہر انسان پر خود منحصر ہے کہ سفر آخرت کو کیسے آسان کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے کچھ اعمال بتا دیے، منکر و نکیر دوست ہو جائیں گے۔ لہذا سامعین محترم، اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے۔ دیکھیے جو میں تقاریر میں بیان کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ ہر چیز کریں، لیکن کم از کم اتنا ہو کہ واجبات کو انجام دے دیں اور محرمات سے بچ جائیں، بس۔ اس کے علاوہ مستحبات انجام دینے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو انسان میں کہ واجبات انجام دے دے اور محرمات سے پرہیز کر لے۔ لہذا ہر انسان پر منحصر ہے کہ اپنے سفر آخرت کو کیسے آسان سے آسان تر بناتا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ثواب والے کام کرے، گناہوں سے پیچھا چھوڑائے، اگر ہو گئے تو اسے پیچھا چھوڑا دے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک کام رکھتا ہوں کہ جو گناہوں کا کفارہ ہے۔ دیکھیے کئی کام ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو اپنے گناہوں کی توبہ نہ کرتا ہو، روایت میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرے۔ یہ صلوات اس کے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے گی۔ ایک اور کام بتاتا ہوں۔ اچھا آپ جانتے ہیں یہ دو فرشتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں کام ہمارے لکھ رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے۔ ان دونوں کے نام پتہ ہے کسی کو؟ نہیں، منکر و نکیر تو قبر میں آئیں گے۔ کیا کہا؟ صلوات پڑھیں گے مل کر باواز رقیب اور عتید، یہ دو نام ہیں، ٹھیک ہے، شاید غالباً پہلی دفعہ سنے ہو آپ نے۔ رقیب وہ جو داہنے کندھے پر ہے اور جو نیکیاں لکھ رہا ہے، عتید جو بائیں کندھے پر ہے اور جو انسان کی برائیاں لکھ رہا ہے۔ لیکن دیکھیے جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ جو نیکی والا ہے یہ لکھ رہا ہے، اور یہ جو گناہ والا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، گناہ مٹائے گا کیوں بھائی؟ جب نیکی کر لی تو یہ نیکی لکھ رہا ہے۔ یہ گناہ والا جو ہے یہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس بندے نے گناہ انجام دے دیا تو اب یہ گناہ لکھ رہا ہے، لیکن یہ جو نیکی والا تھا یہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن قربان جائے ہمارے اہل بیت علیہ السلام پر، ایسا کام بھی بیان فرمایا، ایک کام کرو یہ دونوں کے دونوں مصروف ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا زہرا کے قاتلوں پر لعنت بھیجا کرو، نیکیاں لکھنے والا لکھتا جائے گا، گناہ والا مٹاتا چلا جائے گا، گناہ والا مٹاتا چلا جائے گا۔ بر قاتلان زہرا لعنت، ایک دو مل کر باواز بلند صلوات۔ یہ ایک کام کر لو، نیکیاں جو لکھنے والا ہے وہ نیکیاں لکھتا چلا جائے گا، اور جو گناہ والا ہے وہ گناہ مٹاتا چلا جائے گا۔ اچھا کسی کے ذہن میں شبہ نہ ہے، حوالہ بھی سے لے لیں، کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، اردو میں بھی اب ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں یہ بات موجود ہے، جا کر دیکھیے گا۔ جو جناب سیدہ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے، دونوں کام ہو جاتے ہیں، نیکیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، گناہ جو ہے وہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے دل میں کم از کم یہ عادت بنائے کہ جناب سیدہ کے قاتلوں پر اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجا کرے۔ لہذا سامعین محترم، ایک اور چیز بیان ہو گئی کہ محبت فاطمہ وہ چیز ہے جو ہر منزل پر کام آنے والی ہے۔ یہ محبت فاطمہ گناہوں کا کفارہ بھی ہونے والی ہے، ہر منزل پر کام آئے گی۔ ایک کلام تھا جس کا موضوع تھا کیا ہے فاطمہ، اس کا میں ایک دو بند جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے گا۔ سوال ہے، جواب ہے، حساب ہے، کتاب ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سوال ہے، جواب ہے، حساب ہے، کتاب ہے۔ صراط کی ہے منزلیں، دلوں میں اضطراب ہے، صراط کی ہے منزلیں، دلوں میں اضطراب ہے، مگر میں ماتمی بھی ہوں اسی لیے ہوں پرسکون، مگر میں ماتمی بھی ہوں اسی لیے ہوں پرسکون، میرا تو آسرا ہے فاطمہ، کیا ہے فاطمہ۔ ایک دو صلوات پڑھیں مل کر باواز۔ اور کہیں گے حشر میں علی یہ محنت فضول ہے، بغیر میرے عشق کے عبادت فضول ہے، بغیر میرے عشق کے عبادت فضول ہے، جناح میں وہی جائے گا میری رضا جو پائے گا، مگر میری رضا ہے فاطمہ۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باواز۔ انشاءاللہ آپ تمام اذان عالیہ میں محفوظ ہو گئی ہوگی یہ بات کہ محبت فاطمہ وہ نیکی جو تمام منزلوں پر کام آئے گی، چاہے جیسی بھی منزل ہو۔ سامعین محترم، ایام فاطمیہ ہیں، اسی حوالے سے مصائب کی روایت بیان کروں گا۔ جناب بلال رسول اللہ کے مؤذن جن کا تعلق تھا حبش سے، حبش کے غلام تھے اور انہیں قید کر کے لایا تھا، رسول اللہ نے انہیں آزاد کروایا تھا بہت بھاری رقم دے کر، نہ جانے کتنے درخت دیے تھے، کتنے جو ہے وہ سونا چاندی دیا تھا، اس کے بعد جا کر جناب بلال آزاد ہوئے تھے۔
کیونکہ جو جناب بلال کا مالک تھا وہ جناب بلال پر طرح طرح کے مظالم کرتا تھا. جیسے کچھ بیان ہوئے، جیسے تپتی ہوئی ریت پر، جس کا نام ہررا بتایا گیا اس زمین کا، کہ اتنی گرم زمین ہوتی تھی کہ اگر اس پر کوئی کچا گوشت ڈال دے تو وہ پک جایا کرتا تھا. اور جناب بلال پر کیا مظالم ہوتے تھے کہ جناب بلال کو اس زمین پر برہنہ پیٹ لٹا دیا جاتا تھا اور پھر سینے پر بھاری پتھر رکھ کر اسے توڑ دیا جاتا تھا. یہ مظالم ہوتے تھے. اسلام جو ہے وہ ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا بھائی، یہ قربانیاں ہوئی ہیں تب جا کر اسلام ہم تک آج پہنچا ہے. اس کے علاوہ جناب بلال کا سر پانی میں ڈبو دیا جاتا اور جب تک باہر نہیں نکالتے جب تک جناب بلال کی سانسیں نہ اکھڑ جاتی، اس کے بعد دوبارہ پانی میں ڈال دیا جاتا. یہ طرح طرح کے مظالم تھے. رسول اللہ کو خبر ہوئی، رسول اللہ گئے اور رسول اللہ نے جناب بلال کو وہاں سے آزاد کروا دیا. حبش کے غلام کو آزاد کروایا اور زینت بخشی رسول اللہ نے اپنے ساتھ رکھا اور مؤذن بنا دیا. دیکھیے جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اور اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو جناب بلال روتے روتے آئے رسول اللہ کی قبر پر. سامعین محترم ایک روایت پیش کروں گا، جتنا ہو سکے اپنی صداؤں کو بلند کرنا. ایک روایت بس. جیسے ہی رسول اللہ اس دنیا سے گئے جناب بلال روتے روتے قبر رسول پر آ گئے اور قبر رسول پر آ کر رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دنیا سے چلے گئے، اب ہماری زندگی پر خاک ہو. یا رسول اللہ آپ نے مجھ غلام کو عزت بخشی، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے میں مؤذن بنا، یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے سب میری اذان کو پسند کرتے تھے، یا رسول اللہ اب آپ نہیں رہے تو اب بلال کبھی جی نہیں چاہتا کہ وہ زندہ رہے. یا رسول اللہ بلال آپ کی قبر پر قسم شرعی کھاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ آزان جو دیتا تھا صرف آپ کے لیے دیتا تھا، اب آپ کے بعد یہ آزان بلال کسی کے لیے نہیں کہے گا، غیر رسول کے لیے آزان نہیں ہوگی. جناب بلال نے قبر رسول پر قسم کھا لی. عزادارو جانتے لیکن جناب بلال ایک بات جانتے تھے کہ اگر میں مدینے میں رہا تو یہ لوگ مجھے ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، روزانہ مجھ سے یہ تاکید کریں گے کہ میں آزان دوں، مجھے یہاں پر زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، میرا احترام نہیں کیا جائے گا. ارے جب علی کا مدینے میں احترام نہیں کیا گیا، جب علی کے گلے میں رسی ڈال دی، جب فاطمہ کا احترام نہیں کیا گیا تو یہ بلال کیا ہے؟ بلال سمجھ گئے کہ اب میرا احترام نہیں ہوگا. بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ سے چلے گئے، ہجرت کر گئے. عزادارو جانتے ہیں 3 سے 4 دن گزر گئے، مجھے نہیں پتا کہ جناب فاطمہ کے گھر پر حملہ ہو گیا یا نہیں ہوا، لیکن بڑی پریشانی تھی. جناب فاطمہ گریا کرتی تھی. جب 4 راتیں گزر گئی، جناب بلال راستے میں تھے، کسی مسافر خانے میں تھے، خواب میں رسول اللہ آ گئے. کس حالت میں آئے ہیں؟ امامہ اتارا ہوا ہے، بال بکھرائے ہوئے ہیں اور ایک عجیب جملہ کہا بلال سب نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا، تو نے بھی میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا؟ ارے کیا تو نے بھی فاطمہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ بس عزادارو جناب بلال گھبرا کر اٹھے، ایک بار مدینے کا رخ کر کے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں مدینہ جا رہا ہوں. بس عزادارو بلال چلے ہیں مدینہ کی طرف. بس آخری جملے ہیں، بلال مدینے کی طرف چلے ہیں. اب 3 سے 4 دن نہیں تھے نا مدینہ میں، ہر ایک کو کمی محسوس ہو رہی تھی، ہر ایک کہہ رہا تھا آزان میں مزہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ بلال نہیں ہے. عزادارو جب 4 دن بعد بلال پلٹے ہیں نا، ذرا منظر سوچئے گا. جو کھیتوں میں کام کرنے والے تھے، جتنے لوگ کام کرنے والے تھے، ان سب نے اپنے کاموں کو چھوڑا اور ایک جملہ کہتے رہے جا سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا، ہمارا سردار بلال آ گیا، ہمارا مولا بلال آ گیا. ایک ایک بلال کے احترام میں اٹھنے لگا، لوگ چھتوں پر آنے لگے بلال کے احترام میں. میں ایک جملہ ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، اے بلال آپ رسول کے مؤذن، ارے اتنا احترام ہر ایک اٹھ رہا ہے، یہ آپ کا مقدر اور وہ رسول کی بیٹی 4 گھنٹے تک دربار میں کھڑی رہی. ارے کوئی کہنے والا نہ تھا بنت رسول بیٹھ جائیے، آپ تھک گئی ہوں گی، کسی نے نہ کہا. حالانکہ سب جانتے تھے اس بیوی کے احترام میں کائنات کا رسول کھڑا ہوتا تھا، لیکن کسی نے فاطمہ کو بیٹھنے نہ دیا. بس عزادارو ایک ایک بلال کے احترام میں اٹھتا گیا. یہ نعرے لگتے رہے جا سیدنا بلال، ہمارا سردار بلال آ گیا، ہمارا آقا بلال آ گیا. اتنی عزت ایک مؤذن رسول کی، ایک غلام کی. بس عزادارو جناب بلال پہنچے ہیں سب سے پہلے قبر رسول پر. قبر رسول پر آنسو بہانے لگے اور اس کے بعد
بعد کہنے لگے یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں کہ میں مدینہ سے ہجرت کر کے چلا گیا، مجھے آپ کے اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، لیکن اب بلال اہل بیت کا ساتھ دے گا۔ بس عزادارو یہ کہہ کر بلال مسجد نبوی میں آئے۔ جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے نا، ایک ایک شخص نے ہاتھ جوڑنا شروع کیے، بلال کافی عرصے سے رسول والی آزان نہیں سنی ہے، وہ آزان دوبارہ سنا دو۔ بلال نے ہاتھ جوڑے اور کہا دیکھو آزان نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے رسول اللہ کی قبر پر قسم کھائی ہے اور میں قسم نہیں توڑ سکتا۔ بس عزادارو ایک مرتبہ حجرہ فاطمہ کھلا، حسن اور حسین گھر سے باہر آئے اور نگاہیں پڑ گئی جناب بلال پر۔ عزادارو اس کو ذرا محسوس کیجئے گا، دیکھیے اگر آپ کا کوئی عزیز آپ سے بچھڑ جائے نا، دور چلا جائے اور کسی نے آپ کو حوصلہ نہ دیا ہو، کسی نے آپ کو پرسہ نہ دیا ہو نا، تو آپ کا بڑا دل چاہے گا کہ یہ مجھے آ کر گلے لگا لے تاکہ میں اس کے ساتھ اپنا غم بانٹ سکوں۔ حسن اور حسین کو کسی نے پرسہ نہ دیا تھا، ارے دروازہ کھلا، نگاہیں بلال پر گئی، بچے دوڑے اور کہتے ہوئے دوڑے ارے ہمارا چچا بلال آ گیا، اور روتے روتے جناب بلال سے لپٹ گئے۔ جناب بلال نے چومنا شروع کیا۔ اب سنیں گے، ایک کاندھے پر حسن کو بٹھایا، ایک کاندھے پر حسین کو بٹھایا۔ آپ جانتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اتنا بغض بھر چکا تھا، جب کاندھوں پر بٹھایا ہے نا لوگوں سے برداشت نہیں ہوا۔ کہا بلال ہم تمہیں اتنی عزت دے رہے ہیں، تمہارے مقام میں اٹھ رہے ہیں، ہم تمہیں اپنا آقا اور مولا کہہ رہے ہیں، تم ان بچوں کو کاندھوں پر بٹھا رہے ہو۔ بس عزادارو یہ سننا تھا۔ جناب بلال رونے لگے، کہا لوگوں مجھے پتا تھا مدینہ بدل گیا ہے، لیکن اتنا بدل گیا یہ نہیں پتا تھا۔ ارے ان بچوں کو رسول اپنے کاندھے پر بٹھاتے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے ان بچوں سے اتنا بغض۔ بس عزادارو ایک مرتبہ دوبارہ حجرہ فاطمہ کھلا۔ اب کون آیا؟ جناب فضہ آئی اور آ کر کہا بلال فاطمہ نے رسول کی بیٹی نے تمہیں سلام دیا ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا، بلال زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس جملے پر غور نہیں کیا، ایسے محسوس نہیں کیا، ارے کائنات کے رسول کی بیٹی نے سلام دیا ہے، اگر کسی غلام کو سلام دے دے اس کا کیا عالم ہوگا؟ ایک روایت سنیے شاید محسوس کر سکے۔ کربلا میں جب حبیب ابن مظاہر آئے تھے تو سب نے حبیب کو مبارکباد دی تھی کہ ارے حبیب ہمارے لشکر میں آ گیا، حبیب ہمارے لشکر میں شامل ہو گیا، سب نے حبیب کو سلام کیا۔ لیکن ایک بار در خیمہ پر جناب فضہ آئی اور فضہ نے آ کر کہا اے حبیب حسین کی بہن زینب نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ جیسے یہ جملہ ہے نا، حبیب زمین پر بیٹھ گئے، خاک اٹھا کر سر پر ڈالنے لگے، کہ ارے ہم غلاموں کا یہ مقدر حسین کی بہن ہمیں سلام کرے، فاطمہ کی بیٹی سلام کرے۔ ارے یہاں تو خود فاطمہ بلال کو سلام کر رہی ہے۔ بلال زمین پر بیٹھ گئے، زاروں قطار رونے لگے۔ عزادارو بہت روئے بلال۔ بس عزادارو جناب بلال ابھی رو رہے تھے، فضہ نے ایک خواہش کر دی، اے بلال رسول کی بیٹی کی خواہش ہے، وہ پورا کر دو گے؟ جناب بلال نے کہا وہ کیا؟ کہا رسول کی بیٹی چاہتی ہے ایک بار اور آزان دے دو، رسول کی بیٹی چاہتی ہے اپنے بابا کے زمانے والی آزان سن لے، ذرا ایک بار پھر آزان دے دو۔ جناب بلال نے ہاتھ جوڑے، کہا ذرا رسول کی بیٹی سے کہنا بلال نے قسم کھائی بھی ہے کہ رسول کے علاوہ اور کسی کے لیے آزان نہیں دے گا۔ بس عزادارو فضہ گئی اور پیغام لے کر آئی اور کہا اے بلال فاطمہ کہہ رہی ہے کہ میرے حق کا واسطہ ہے، ایک بار آزان سنا دے۔ بس عزادارو اب بلال اٹھے، گلدستہ آزان پر گئے آزان دینے کے لیے، کیونکہ بلال جانتے تھے فاطمہ رسول سے الگ تو نہیں ہے، فاطمہ رسول کا ٹکڑا ہے، لہذا آزان دوں گا۔ اب بلال نے آزان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فاطمہ کو بابا یاد آیا، بابا بلال کی آزان ہو رہی ہے، بابا ماما بہنی ہے، بابا ابا بہنی ہے، بابا آپ کو نماز پڑھانے جانا ہے۔ ادھر کا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فاطمہ نے کہا بابا بلال اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، بابا مسجد پہنچیے، اپنا عصا اٹھائیے، جائیے مسجد جائیے۔ ادھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ادھر فضہ آئی، کہا اے بلال آزان روک دے، ارے رسول کی بیٹی کو گش آ گیا ہے، اپنے بابا کا نام سنا، رسول کی بیٹی گش کھا گئی۔ میں آخری جملہ کہوں گا، اے شہزادی آپ نے بابا سے فریاد کی، آپ بھی یتیم ہوئی، لیکن اے شہزادی آپ کو کسی نے نقصان تو نہ پہنچایا؟ ہائے وہ سکینہ حسین کی بیٹی جب بھی بابا کہہ کر روتی، ارے کوئی تماچے مارتا، کوئی تعزیہ
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پالنے والے اتنے حاضرین تشریف فرمائے، اگر کوئی پریشان ہے مالک تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کے رزق میں مزید وسعت عطا فرما، جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما. ماتم حسین